بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، رحمت کا عشرہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور رحمت کا عشرہ جو ہے وہ یعنی کہ رحمت کا عشرہ، رحمت تو پورے مہینے میں رہے گی، مگر پہلا عشرہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر مغفرت کا جو عشرہ ہے اس کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارا جو سحر کا پروگرام ہوتا ہے اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں، جس میں خیر و عافیت بھی ہے، اس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ درس تراویح جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، خیر الکلام ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ناظرین آج جب علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محفل میں، تو آج جو موضوع ان سے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ علم کی جو اہمیت ہے اسلام میں خاص طور پر، اور علم جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ افلا یتفکرون، اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون، اور کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ تو یہ جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن بار بار، بلکہ حکم دیتا ہے ناظرین گرامی، تدبر کی جو دعوت دیتا ہے، اور جو کہتا ہے اپنی مثالوں سے بار بار بات سمجھا کر کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یقیناً یہ علم ہے، اور پھر اس علم سے خیر جو ہے وہ پھوٹتا ہے، خیر پھوٹتا ہے، امن پھوٹتا ہے، سلامتی پھوٹتی ہے، اور انسانی روح کو بھی اور انسانی جسم کو بھی، معاشرے کو بھی، فرد کو بھی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں علم سے۔ بہرحال اس وقت ہوا جاتا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور ترجمے کا۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العظيم۔
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक, माह खैर, माह बरकत, माह रहमत, लेकिन इन सारी खैर और बरकत को समेटने का सबसे पहला जीना इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा जिन ख़ास अल्फाज के साथ फरमाई है, उसमें पढ़ने का जिक्र है। पढ़िए। महबूब की शान तो ये कि महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उलूम अव्वलीन व आखिरीन तमाम के तमाम हासिल करके दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को उस इल्म में इर्तिक़ा की अज़मत को यूँ फरमाया कि महबूब तुझे और तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये दुआ कर लिया कर, रब्बि ज़िदनी इल्मा। और अगर हम तिलावत करदा आयात बय्यिनात पर गौर करें तो जहाँ इल्म की फजीलत का पता चलता है, वहाँ ज़रिया इल्म का पता चलता है कि इल्म को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अर्ज़ी व समावी में जितने असबाब पैदा फरमाए हैं, उन असबाब में सबसे पहला सबब कलम है। और कलम की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, दौर जदीद में कंप्यूटर हो, बाकी तमाम किस्म की चीज़ें हों, वो सारी की सारी चीज़ें उस इल्म के हासिल करने का, उस इल्म में इजाफे का ज़रिया सबब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को उसकी कमाईगी का एहसास साथ ज़रूर दिलाया है कि बंदे अपनी पैदाइश और अपनी असल और हकीकत को याद रखो, फिर इल्म के ज़रिए उन तरक्की और उरूज और कमाल के ज़ीनों को तय करना शुरू करो, और फिर देखो कि तुम कहने को तो इंसान कहलाओगे, लेकिन जब इल्म की बरक़ात तुम्हें मिलेंगी और तुम रूहानी, बातनी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, दीनी, दुनियावी हर एतबार से जब तुम तरक्की की मनाजिल को तय करोगे, तो जहाँ ज़मीन पर बाकी बसने वाले इंसानों के लिए बायस फ़ख्र बनोगे, तो वहाँ मलाइका के लिए तुम रश्क कमर बन जाओगे। ज़मीन पर रहते हुए रश्क मलाइका बनोगे, और ये इल्म ही है जो तुम्हें ज़मीन से उठाकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक की रसाई देता है। ये इल्म ही है कि जो इंसान के बातिन के तमाम उन नफूस के मराहिल को तय करने में उसकी मदद करता है। ये इल्म ही है कि वो पहले नफ्स अम्मारा के दर्जे पर फाइज होता है, फिर ये इल्म ही है जो उसे नफ्स लव्वामा तक लेके जाता है, फिर ये इल्म ही है जो उसे नफ्स मुतमइन्ना तक ले जाता है। यही इल्म ही तो है कि जो उसके नफ्स को रादिया भी करता है, उसके नफ्स को मर्दिया भी करता है। और फिर ये इल्म जिसकी इब्तिदा गार हिरा की पहली वही से होती है, मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद असहाब सुफ़ा पर रहने वाले वो खुश नसीब, वो खुशबख्त शागिर्दाने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिशकात नबूवत से उस इल्म के फ़यूज़ व बरक़ात से अपने क़ुलूब को, अपने ज़ाहिर को मुनव्वर करते हैं, तो फिर दुनिया देखती है कि कहीं अबू बकर की सूरत में, कहीं उमर की सूरत में, कहीं उस्मान की सूरत में, और कहीं मदीनतुल इल्म के बाबुल इल्म की सूरत में दुनिया को वो इल्म की खैरात अता होती है कि फिर पूरी दुनिया उनकी अज़मतों के ही गुण नहीं गाती, बल्कि अपनी तरक्की के लिए आज भी उनके फ़ैसलों को, उनके किरदार को, उनकी सीरत को अपने लिए उसवा बनाती है। तरक्की का जीना शुरू होता है इल्म से, मुकम्मल होता है इल्म पर, और अगर इसके दरमियान में इरफान के रास्ते मिल जाएं तो फिर कुर्ब खुदाबंदी अपने कमाल को पहुंचता है। आगे बढ़िए, इल्म सीखिए, पढ़िए और पढ़ाने के रास्तों को कुशादा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट खैरुल वरा के नाम का, और बढ़ते हैं नाज़रीन गिरामी खैरुल वरा के नाम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। गुंबदे खज़रा की ठंडक पाएंगे, हम भी उसके साए में सो जाएंगे।
گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے کوثر کرم فرمائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے جی رہے ہیں صرف اس امید پر جی رہے ہیں صرف اس امید پر ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے 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 اس طرح کو بلا لیں گے حضور اس طرح کو بلا لیں گے حضور دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے جاگ اٹھے گی میری قسمت عظیم جاگ اٹھے گی میری قسمت عظیم جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے اور ناظرین گرامی وقت ہوا چاہتا ہے درس تراویح کا جو قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا ہے رات کو آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں اس کی ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی جاتی ہے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر الکلام کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین ناظرین آج ماہ سیام کا 8واں روزہ اور ذکر خیر ذکر قرآن کا 8واں ذکر 8ویں پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ جو لوگ کسی بھی حال میں اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہ جو کسی بھی حال میں ایمان نہیں لائے اللہ ان کا ذکر کرتے ہوا فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیے جائیں اور یہ فرشتوں کو نازل کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر ان سے مردے بھی اٹھ کے بات کرنے لگیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر یہ لوگ ان کے سامنے جنت اور دوزخ کو بھی واقع کر دیا جائے اور ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے اور ان کو بتا دیا جائے یا دکھا دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے قلب سیاہ ہو چکے جن کے دلوں میں اللہ کا نور نہیں ہے جو لوگ کسی بھی حالت میں وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ابتدائی صورتوں میں اور ابتدائی پارے میں یہ ایک جگہ پر بیان کر چکا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے دیکھیں انسان بچنا چاہیے ایسے وقت سے کہ انسان اتنا گناہ میں ضم ہو جاتا ہے
اور دنیا میں اتنا ضم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے قلب کے اوپر جو ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے تصور گناہ اس سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اتنا اس دلدل میں جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ تقوی سے اتنا دور ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے حق بھی آ جائے، حق اتر کر آ جائے تو وہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ کہ جو کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لاتے، ان کے قلب سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو ہے نور ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ان کے قلب جو ہے وہ سیاہ ہوتے ہیں، ان میں مرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرض، اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے. تو وہ لوگ کہ جو گناہوں کے دلدل میں اور نافرمانی کے دلدل میں اتنا پھنس چکے ہوتے ہیں کہ ان سے تصور گناہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے پاس گناہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ ظلم کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ انسان کا قتل کرتے ہیں، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ اتنا زیادہ شیطان کی راہ پر جا چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو حق نظر نہیں آتا، اب اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا. انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے اس طرف. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے قریب رہے. ذکر سے جب قریب رہے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی وہ ذکر ہے جو قلب کو اطمینان بخشتا ہے. اس قرآن کے ذکر سے اگر انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کے قلب سیاہ ہونے لگتے ہیں، اس کی روحانیت ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنا شروع کر دیتا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کو ایک نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ان یتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ اس کو فرقان عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کرتا ہے. فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرقان کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ جس سے اس میں ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم گناہوں سے بچو، تم معصیت سے بچو، تم قتل و غارت گری سے بچو، تم فرقہ واریت سے بچو، تم لوگوں کے گناہوں سے دور ہو جاؤ، لوگوں کو اذیت دینا چھوڑ دو، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اور اللہ کے طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ تم کو ایک ایسا فرقان عطا کرے گا کہ جس سے تمہیں تمیز مل جائے گی کہ حق اور باطل میں تمیز کر لوگے، سفید اور سیاہ میں تمیز کر لوگے، صحیح اور غلط میں تمیز کر لوگے. آج بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تمیز ختم ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط بات کو بھی صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور غلط بات کو بھی صحیح انداز میں وہ اس طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان تمہیں جو ہے وہ تمہارے برے عمل کو نیک عمل بنا کر پیش کر دے گا. یعنی وہ تمہارے سامنے وہ برا عمل جو ہے اس کو بھی اچھا بنا کر پیش کر دے گا، اور تم یہ سمجھو گے کہ ہم اچھا عمل انجام دے رہے ہیں. در حقیقت وہ عمل شیطان ہے جس نے انسان کو جو ہے وہ اس کی تمیز اس سے چھین لی، اور جب تمیز چھین لی تو اس کو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آپ دیکھیے اس دنیا میں، ہمارے ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم تمیز کھو چکے ہیں، صحیح اور غلط میں اور حق اور باطل میں تمیز کھو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو نورانی کرے اور ہمیں علم اور ہدایت عطا کرے. انشاءاللہ ناظرین ابھی آگے گفتگو کرتے ہیں. تھوڑے سے وقفے کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے وقفے اور اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کے اوپر اللہ کا خیر ہی خیر ہے. آج یہ ایام عزا جو مسلسل خیر کا ذکر کرتے ہیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار نے سیدھی راہ یعنی ایک مضبوط دین ابراہیم جو ہے اس کی راہ ہمیں دکھائی، اور ہم اس کے اوپر چلیں تو اللہ کی خیر اور برکت بھی ہمیں یہاں میسر ہوگی. ہم
اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب خدا کے لیے۔ انسان جو ہے وہ اگر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے تو اللہ کا کرم اور اس کا رحم انسان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا نبی، وہ نبی جو رحمت العالمین ہے، جو رحمت العالمین بنا کے جس کو بھیجا، جو خاتم النبیین ہے، جس کو اللہ اپنا محبوب کہہ رہا ہے، جس پر اللہ ناز کرتا ہے، جس کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی سوائے اس کے کہ تم پیغام کو پہنچا دو اور ان کو ڈرا دو، ان کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ رسول کہ جو خوشخبری لے کر آیا ہمارے لیے، وہ خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے نبی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں، ہمارے عبادات سب اللہ کے لیے ہے، بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا شریک نہ بنائے۔ اللہ کا شریک، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ دیکھیں انسان جو ہے وہ عبادات کرے، اللہ بھی جانتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک استطاعت ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہے، کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کا شعور زیادہ ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کی معرفت زیادہ ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے اپنے انداز سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اپنے انداز سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی عبادت قبول کرتا ہے اور سب کو درجات عطا فرماتا ہے، سب کو جزا اور خیر عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ فرمائے گا۔ لیکن اگر کچھ پسند نہیں ہے اس کو تو وہ شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے میری ذات میں شرک نہ کرو، میری عبادات میں شرک نہ کرو، میں وحدہ لا شریک ہوں اور اس کو وحدہ لا شریک ہی تسلیم کرنا ہے۔ تو نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی عبادات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ ان سے جو ہے بیزار ہے، تو شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لا شریک لہو، وہ بالکل لا شریک ہے۔ وہ انا اول المسلمین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں انسان کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ شرک کو پسند نہیں کرتا، وہ اول المسلمین ہیں، وہ پہلے اسلام لانے والے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادات پسند کرتا ہے، اللہ کا اپنا کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، لیکن اس وقت کرتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے آگے بڑھے اور رب کی بات مانے۔ ناظرین تھوڑی سی دقت اگر فرمائیں تو اس بات کو دیکھیں کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ خود اپنے جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میری بات کیوں نہیں مانی، تو خود جب اس کے الفاظ کیا ہیں، قال انا خیر منہ، ہم اس سے بہتر ہیں، خلقتنی من النار، مجھے تو نے نار سے خلق کیا ہے، وخلقتہ من الطین، اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ تو اب ایک تکبر اس کے اندر آیا کہ میں افضل مخلوق ہوں، میری تخلیق افضل ہے۔ یہاں تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حکم الہی سے اس نے انکار کیا۔ در حقیقت اللہ کا حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب انکار سجدہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے انکار ہے، حکم الہی سے انکار ہے۔ تو پہلا انکار تو اللہ کی کے حکم سے انکار ہے، اور دوسرا اس نے جو ظلم کیا وہ کیا کیا، اس نے تکبر کا ذکر کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، اس سے اولا ہوں، اس سے بہتر ہوں، لہذا تکبر کی وجہ سے جو ہے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان تکبر کرے، بس اللہ نے اس کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اللہ بھی جو ہے وہ بڑے ناز اور بڑے فخر کے انداز میں ایک بات کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکائی میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر
शैतान और इबलीस के बहकाए में जो जाएगा वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह का बंदा वो होगा कि जो तेरे बहकाए में नहीं आएगा। तो अब अल्लाह जो है वो इसको अपने रांदे दरगाह कर देता है और ये कहता है कि हमें उस दिन तक की मोहलत और फुर्सत दे दे जब तू सबको उठाएगा। अल्लाह भी कहता है एक और मकाम के ऊपर कहता है कि जो मेरे खासम खास हैं, कहता है बेशक तेरे खासम खास तक के हमारी पहुंच नहीं है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के कुछ खासम खास बंदगान खुदा ऐसे हैं कि जिन तक इसकी पहुंच नहीं है और ये वहां नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह कहता है कि हाँ बेशक तू उन तक नहीं पहुंच सकता। तो मुख्तलिफ अब यहाँ हमें ये देखना है कि कहीं हम अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर तो नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से इनकार तो नहीं करते। इसने एक हुक्म का इनकार किया, हम कितने अहकाम के इनकार करते हैं, सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह के हुक्म की, कितने गुनाह करते हैं, कितनी बात का इनकार करते हैं, कितना ज़्यादा हम तकब्बुर करते हैं। किसी को अपने इल्म का तकब्बुर है, किसी को अपने हुनर का तकब्बुर है, किसी को अपने हुस्न का तकब्बुर है, किसी को अपनी कुर्सी का तकब्बुर है। ये मुख्तलिफ अंदाज के तकब्बुर हैं। तो इंसान जो है वो जाने में अनजाने में हर तरह से जो है वो उस रास्ते की तरफ चला जाता है जो शैतान का रास्ता है। तकब्बुर शैतान का रास्ता है, झूठ शैतान का रास्ता है, फसाद शैतान का रास्ता है, शराब शैतान का रास्ता है, जुआ शराब, ये सब शैतान के रास्ते हैं और इंसान को चाहिए कि वो इन रास्तों से बचे। और यहाँ जो अहम सवाल मैं करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, वो इस बात को ख्याल कीजिए कि आखिर इब्लीस सबको बहकाता है और उसने इनकार किया, लेकिन वो क्या चीज़ है कि जिसने इब्लीस को बहकाया? वो क्या ऐसी चीज़ है कि जो इब्लीस को किसने बहकाया? सबको तो शैतान बहकाता है। लोग कहते हैं जनाब, आप आम लोगों का ईमान देखिए कि ज़रा सी बात हुई कहते हैं शैतान ने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया। ज़रा सा कोई काम किया, कहा शैतान ने बहका दिया। नाज़रीन, आज ये माह रमज़ान की बरकत से जी इतना ईमान अगर अल्लाह पर रख लें तो आप और हम अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे जितना शैतान पर ईमान है। तो उसके ऊपर तो ईमान है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर ईमान नहीं है, अल्लाह के कलाम पर ईमान नहीं है, अल्लाह की बात पर ईमान नहीं है कि अल्लाह हमें बचा सकता है, अल्लाह हमें रिस्क दे सकता है, अल्लाह हमें शऊर दे सकता है, अल्लाह हमें हिदायत दे सकता है, अल्लाह इस बुराई से हमें रोक सकता है। हम अगर चाहें, अब इन दोनों के दरमियान में जो खास बात है वो ये है, शर्त ये है कि अल्लाह कब हमें बचाएगा, अल्लाह कब हमें बुराई से रोक लेगा, अल्लाह कब हमें शैतानी रास्ते से रोकेगा, अल्लाह कब हमें जो है ना वो इस बुराई से रोकेगा, उस वक्त रोकेगा। याद रखिए, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इस बात को फरमाया कि जब इंसान इरादा करता है तो अल्लाह इरादा करता है। इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। अल्लाह इरादा नहीं करेगा उस वक्त तक के जब तक के खुद इंसान जो है वो अपना इरादा ना करे अपने आप को बदलने का, अपने नफ्स को बदलने का, बुराई को छोड़ने का और अच्छाई की तरफ जाने का। तो इंसान सबसे पहले खुद इरादा करता है, फिर अल्लाह का इरादा उसके साथ शामिल होता है और अल्लाह उसको बचाता है और अल्लाह उसको रोकता है, अल्लाह उसकी हिदायत करता है। लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि इंसान इरादा करे। अगर इंसान इरादा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी जो है वो उसको नहीं रोकेगा। अल्लाह उसको रोकता है बुराई से, अल्लाह उसको खताओं से बचाता है, अल्लाह उसको दलदल से और जालत से दूर कर देता है कि जो खुद इरादा करता है और इरादा के बाद अल्लाह से दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार हम पर अपना रहम और करम फरमा, हमें इल्म और हिदायत अता फरमा, शर्र जिन और शर्र इन से हमें महफूज फरमा, हमें अपने नूर और इल्म और हिदायत से वाबस्ता फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट का खैर व आफियत का। नाज़रीन ग्रामी, और आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में इब्तिदा में अर्ज़ किया था, प्रोग्राम की इब्तिदा में, कि हमारा जो आज का खैर व आफियत होगा उसमें हम बात करेंगे इल्म के ऊपर, इल्म की अहमियत के ऊपर, और हुसूल इल्म जो है वो खैर है, इस पर हम बात करेंगे। और दीन इस्लाम जो है वो किस कदर अहमियत देता है हुसूल इल्म को, और इल्म की अहमियत को, तदब्बर को, फ़िक्र को, गौर करने को, यकीनन जब आप उसकी तशरीह में जाते हैं तो तहकीक को। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करके, वाक़या क्या, एक तारीख़ी जो वाक़या है उस हवाले से शेयर करके फिर मैं उलमा इकराम की तरफ बढ़ूँगा कि जब बदर में नाज़रीन गिरामी जब कैदी आए, जो लोग कैद हुए कुफ़ार, और उनसे कहा गया, ये तय था कि भाई 400 दिरहम फ़ीकस अगर अमूमी फ़िदिया दे दिया जाए, 400 दिरहम फ़ीकस, उसमें कमी बेची की गुंजाइश यकीनन उस वक्त भी थी, तो लेकिन अमूमन एक जो जिसे कहिए कि ये तय था कि भाई 400 दिरहम अगर दे दिए जाए तो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। तो ये सहूलत ये थी कि अगर 10 बच्चों को तालीम देते हैं तो फिर 400 दिरहम देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ तालीम देने की नतीजे में ही जिसे कहिए कि आज़ाद कर दिया जाएगा। और 40 दिरहम फ़ी तालिब इल्म, इस हिसाब से आप समझिए कि पढ़ा कि भाई अगर 10 बच्चों को तालीम दे और तो इसका मतलब है फ़ीकस 40 दिरहम, तो 400 दिरहम के बराबर हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त की जो थोड़ी सी भी जो तालीम देनी थी उसकी फ़ीकस, जो ट्यूशन फ़ी हुई वो 40 दिरहम हुई। बुनियादी बात नाज़रीन गिरामी वो ये है कि इल्म की जो अहमियत है वो किस कदर थी। इस पे से फिर बड़े एक दो अहम सवालात उठते हैं, वो मैं उलमा इकराम की खिदमत में पेश करूँगा। यहीं से आगाज़ करेंगे हम गुफ्तगू का। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी बुखारी साहब। खुश आमदीद बुखारी साहब, आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। मुफ्ती साहब, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं इस खैर के काम में शरीक किया। बड़ी बड़ी मोहब्बत। और इसी एक तरह से ग्रामी है जिस लाहौर दे दो में इतने बैठे हैं जनाब, है ना। और ये जनाब कराची वालों ने सीने से लगाया हुआ है माशाल्लाह। आप लोगों को ना वो ज़ाहिर है कि आप लोग यहाँ पे हमारे आके शहर के मेहमान हैं और रौनक लगाई हुई आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह, लाभ जज़ा खैर दे आप लोग। आप संगम हो गए क्या कहने। और अब जहाँ खूब निहारी और अपना पाए तो मिस कर रहे, पाए तो खैर मिल जाते हैं, लेकिन अब होता है ना अपने अपने शहर की खासियत होती है। तो ऐसी ऐसी निहारी जनाब हमें खिलाई है एक्सप्रेस वालों ने कि पूछिए मत। अब मैं जो है निहारी एक्सपर्ट हो गए हैं, देख के बता देते हैं कि फलाना जगह से आई है निहारी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जो मैंने वाक़या एक तो पहले ये शेयर किया, लाज़ बात है कि हम तो तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ते हैं, एक तो ये वाक़े के हवाले से, दूसरे इस वाक़े के हवाले से ख़ास तौर पे आम जो हमारा नौजवान है, आम जहन है, वो फ़ौरन ये पूछता है कि भाई जब कुफ़ार थे तो लाज़ बात है कि वो दीन की तालीम तो नहीं उनसे सीखनी होगी, तो इसका मतलब है कि सिर्फ लिखना पढ़ना जो है या जनरल लिखना पढ़ना जो है उसको भी बड़ी अहमियत दी गई है इस्लाम में। इस पूरे वाक़े को और फिर जो सवाल मैंने किया इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। कुरान करीम के देखिए वाक़े की तरफ मैं आता हूँ जो आपने यहाँ पे शेयर देखिए, किया। आपने जिन दोनों कलमात से आगाज़ किया यही किस कदर खूबसूरत है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सुभान अल्लाह। कि वो एक किताब और एक वो अमानत के जो हज़ार साल से जिसको अल्लाह पाक ने महफूज रखा था इस उम्मत को देने के लिए, और इस माह मुबारक में अल्लाह ने अता भी फरमाई हुई किताब जिसके सूरह क़दर में जिसके पूरा पस मंज़र बयान हुआ है, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा था। जी सुभान अल्लाह। और वो ऐसी हस्ती पर नाजिल किया गया कि जिन्होंने दुनिया में किसी के सामने कभी ज़ान तिलमीज़ तय नहीं किया था। उम्मी थे, किसी के शागिर्द नहीं थे, बराह रास्त अल्लाह पाक ने उनको अपना शागिर्द बनाया। सुभान अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने बराह रास्त उनको कुरान सिखाया ना। सुभान अल्लाह। तो उनके ज़रिए जो इल्म मिला, उस वक्त कमी थी लिखने वालों की कि जो लिख सकें। ठीक। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखने में भी हिकमत ये थी ताकि आसपास वाले लोगों को ये अदना सा भी वसवसा ना आए कि ये अपने हाथों से लिख के, अपने सोच से लिख के ला रहे हैं। अल्लाह की तरफ दिखाया गया कि बिल्कुल दुनिया में इन्होंने कभी किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार की नहीं। अब इनकी ज़बान से ऐसा फसीह और बलीग कलाम निकलेगा कि वो मुअल्लिम इंसानियत बन जाएंगे, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा मुआज़ा है। और आप देखिए कि उस वक्त का कैसा कैसा फसीह और बलीग जो शायर था, वो भी जब आपके सामने हाजिर था, वजह यही थी जी बिल्कुल। जब आपका फसीहाना ये कलाम इलाही जारी हुआ तो ज़ाहिर है वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, तो अल्लाह ने कसम खा के फरमा दिया नज्म की कि वो ना गुमराह हैं और ना बहके हैं, और जो फरमाते हैं वो तो अपने उससे फरमा देंगे। इन वल्लाह वही यूहा, आपको तो ज़बान मुबारक से निकला हर लफ्ज़ वही इलाही है बस। तो अल्लाह ने इतना बड़ा आपको मकाम मुक़द्दस अता फरमाया। तो ये जो बदर के कैदियों के साथ लिखने पढ़ने का एक कमिटमेंट हुआ कि भाई आप हमारे मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दीजिए। इसके अंदर देखिए एक तो ये स्पेसिफिक था कि मुस्लिम बच्चों को तालीम देंगे। ठीक है।
اچھا مسلم کمیونٹی کے اندر چونکہ ضرورت یہ تھی کہ ایک لٹریٹ طبقہ جلد از جلد تیار کیا جائے جو قرآن کریم کو لکھنے کی ذمہ داری انجام دے سکے. یہ پہلو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہاں اس میں سکھایا کفار نے رائٹنگ کے اوپر زیادہ فوکس تھا کہ لکھنا سکھا دیا جائے, چونکہ قوم پورے عربی امی مشہور تھی, ان کے مقابلے میں اہل کتاب و اہل علم مشہور تھے. تو یہ لکھنا صرف اس لیے زیادہ فوکس کیا گیا تاکہ قرآن کریم کو لکھ سکیں, یاد کر سکیں, حفظ کر سکیں. حفظ تو کر ہی رہے تھے لیکن اس کو تحریری شکل میں لانے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت طیبات کو لکھنے کے لیے یہ سپورٹیو ہو. تو اس سے اصل پہلو یہ نکلتا ہے کہ اسلام میں ایسی تعلیم کے نوجوان ایک وہ سمجھے جنریشن تیار کرنی کہ جو دین کی محافظ ہو در حقیقت. ٹھیک ہاں, لیکن اس میں یہ پہلو ضرور ہے کہ دنیاوی جو علوم ہیں وہ چونکہ سپورٹیو ہیں اور جو خیر کا باعث بنتا ہے, خیر کا باعث بنتا ہے, اس میں سائنس ٹیکنالوجی جتنی چیز آتی ہیں اس میں بھی اسلام اور مسلم کمیونٹی کو ہمیشہ لیڈ کرنا چاہیے, فالو نہیں بلکہ لیڈ کرنا چاہیے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی اترنے کے بعد پوری دنیا کو لیڈ فرمایا اور آج تک آپ قیادت فرما رہے ہیں. بظاہر دنیا سے پردہ فرما گا لیکن آج بھی آپ کی قیادت موجود ہے. تو آج نیو جنریشن کے لیے سبق ہے کہ ہمیں لیڈ کرنا ہے, فالو نہیں کرنا. ہم ہر محکمے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. سبحان اللہ. میں مفتی صاحب جب بریک سے واپس آؤں گا تو پھر آپ کی طرف بڑھوں گا, آپ سے شروع کروں گا. اور یہی بات کہ دین کا علم تو یقیناً افضل ترین علم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علم ہے, خاص طور پہ وہ دنیاوی علم جو خیر بانٹتا ہے, علم الابدان ہے, دوسرے علوم ہیں جو خاص دینی جسے کہیے کہ خاص دینی علوم میں شمار جن کا نہیں ہوتا, مگر جب آپ اس سے خیر بانٹتے ہیں تو دین کی وجہ سے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ دین اسلام کیا رہنمائی اور کیا ہدایت جو ہے وہ جاری کرتا ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے آج جو گفتگو کا ہے کہ حصول علم جو ہے وہ خیر ہے, اور علم کے بارے میں دنیاوی علم کے بارے میں بھی خاص طور پہ یہاں ہم بات کریں گے کہ دین اسلام جو ہے وہ کیا رہنمائی جو ہے فراہم کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. مفتی صاحب ہم نے یہ بات کی تھی کہ دین اسلام کیا کہتا ہے, اور دوسری جو تقسیم ہے دنیاوی علوم کی اور دینی علوم کی, اس حوالے سے کیا یہ تقسیم دین اسلام مسلمان ہونے کے بعد اس پہ سوچنا بھی چاہیے, غور بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر طرح کا علم حاصل کر لیں, البتہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو پھر خیر کے لیے استعمال کریں, یہ ایک الگ بات ہے, یا کچھ علوم ایسے بھی ہیں جس سے گریز کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جزاک اللہ کہ آپ نے اس میں مجھے کچھ کہنے کے لیے موقع دیا. یہاں پائے, بہت عزت افزائی. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم علم کو کلاسیفائی کریں اور اس کی تقسیم کریں تو اس میں مذہبی اور غیر مذہبی علوم, یہ لفظ اس کی تقسیم کے لیے استعمال کرنا درست ہے, مگر دینی اور لا دینی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. جتنے بھی علوم ہیں, علم فی نفس ہی خیر ہے, سبحان اللہ, اور جہالت فی نفس ہی شر ہے. سبحان اللہ, سبحان اس اللہ. اعتبار سے جب خیر کے مقابلے میں شر ہے تو علم کے مقابلے میں جہالت ہے. ٹھیک. لہٰذا اسلام قرآن مجید سے دیکھیں یا احادیث مبارکہ سے دیکھیں, وہ پہلے تو فی نفس ہی علم کی فیور کرتا ہے. ٹھیک. پھر دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ وہ علم ایسا ہو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لائے, سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لائے. سبحان اللہ. اب آپ نے جو ترتیب بتائی, پہلے علم اور پھر معرفت, تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے علاوہ بھی اگر علوم ہے تو اس کو اس نے اسی سطح پہ رکھا ہے. اسی سے میں آپ کو قرآن مجید سے دو مقامات کی کوٹیشن دینا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کوٹ کیا, پہلی وحی جب نازل ہوئی. میں اس کے اگلے لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا. ٹھیک. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو معبود ہے, سبحان اللہ, جس نے تخلیق فرمایا. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ پہلی وحی کے اندر انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کریشن کے حوالے رب تعالیٰ کی اس صفت کی طرف, سبحان اللہ, جس صفت کا تعلق ساری کائنات کی تخلیق کے سبحان اللہ, جو خالق ہے ہر شے کا. اور لہٰذا اس میں آپ تمام کائنات اور یونیورس کی تخلیق کیسے کی گئی اور اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے, جب ان اسرار اور معارف کو جانیں گے, ٹھیک ہے, بے اسم ربے کا, سبحان اللہ, اس کا مقصود اور مدعا یہ رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت کو تلاش کرنا, سبحان اللہ, ہدایت سے ہٹنا, سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ
تخلیق کائنات کا علم حاصل کرنا بھی قرآن مجید کے مدعا کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ جو آپ تخلیق کائنات کے اسرار کو سمجھتے چلے جائیں گے تو آپ جیسے خالق کو پہچانتے چلے مقام جائیں پر گے۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم جی حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا کہ ان قریب ہم انسان کو نشانیاں دکھائیں گے، سبحان اللہ، کائنات کے اندر بھی بکھری ہوئی اور خود اس کے اندر بھی پنہا، اور جب ہم دکھا دیں گے تو اس انسان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی ذات ہے جو حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے اس مقام کی طرف توجہ کریں جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی اور فرشتوں کے ساتھ مکالمہ فرمایا، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام یا اولاد آدم کے بارے میں جن چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ تو فساد برباد کریں گے اور ہم تسبیح کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو فرشتوں کا فوکس تھا عمل پر، اپنا بھی عمل بتایا کہ ہم عبادت و تسبیح کرتے ہیں، اور جو انسانوں سے انہیں اولاد آدم کا بھی عمل بتایا کہ یہ فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کے استحقاق خلافت کو ان پر ثابت فرمایا تو وہاں کمپیریزن عمل کا نہیں فرمایا، وہاں کمپیریزن علم کا فرمایا، تم نہیں جانتے، اور علم کے باب میں آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب یہ چیزوں کے نام بتائیں، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کا علم نہیں، تو آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ بتائیں، انہوں نے بتا دیا، تو علم کے باب میں اس فضیلت کو ثابت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے، اس کے خلیفہ ہونے کا استحقاق علم کے اندر پنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریمی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ مجھے ایک گفتگو سن کے ایک شعر یاد آ رہا علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، اور تلوار ہی کیا ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ علم جس طرح بھی ڈاکٹر مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت پیدا کرے، یہ علم خلیفہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے، تو علم سے واقعتاً معرفت الہی حاصل ہو، قرب الہی حاصل ہو، تو یہ تو علم ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی جتنے دنیاوی علوم جس کو ہم کہتے ہیں عصری علوم، یہ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اس ضرورت کے تحت ان کا سیکھنا، اس میں آگے بڑھنا ماضی میں ہمارا ایک ہمارا فخر رہا ہے، اور اسی وجہ سے جی ایسا نہیں کہ نہیں ہوا، بلکہ بغداد میں جب ہماری جو ترقی کی بنیاد تھی، لازم بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کردار کی عظمت جو اپنے اصحاب میں جس طریقے سے پیدا فرمائی، وہ اور پھر اس کی بنیاد پر جو علم تھا، یہی دو ہی، تو یہ اس علم کے اندر ساری اس وقت کی ٹیکنالوجیز وغیرہ شامل تھیں، اور اپنے وقت جدید اسلحہ استعمال کرتے تھے، جدید اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ اگر ہم اس وقت جتنے علوم دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، تجزیہ کریں ان کا، تو سب کی نہیں بھی تو بہت ساروں کی بنیاد جو ہے کے جو بانیان ہیں وہ اس کی بنیاد مسلم سائنٹسٹ ملتے ہیں ماشاءاللہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ تو انہوں نے اپنے پورے دور خلافت میں تمام عمارت اسلامیہ میں اعلان کر رکھا تھا اور حکم جاری فرما رکھا تھا کہ جو بھی صاحب علم کوئی ٹیکنالوجی کوئی فن جانتا ہو اس کو مدینہ طیبہ بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ ایون یہ کہ جو خود آپ کا قاتل ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس کو بھی کسی فنکاری کی وجہ سے وہاں بھیجا گیا تھا، اس میں بڑا ٹیلنٹ تھا، اور اس نے آگے پھر یہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ رونما کیا، لیکن در حقیقت اس کو مدینہ طیبہ اسپیشلی آنے کی اجازت دی تھی، جبکہ حدود حرم میں غیر مسلم حساب و کتاب میں ویسے وہ ماہر تھا، حساب کتاب بھی، اس کے علاوہ آہن گر بھی تھا، آہن گر بھی تھا، اور اس کے اندر بڑے یعنی اس کو فن آتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چکی کے بارے میں سنا تھا کہ سنا تم بڑی زبردست چکی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلے، تو اس نے ایک طنزیہ جملہ کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی، جس کے اوپر سیدنا عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شخص مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی وہ چیزیں جس سے لوگوں کو سہولت فراہم ہو سکیں، اور آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو واقعہ آپ نے بتایا مجھے یاد ہے کہ کیسی یہ دور رسی کیسی ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے پاس بلانا، قریب بلانا، اور ایک جملے سے بھی سمجھ جانا کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ پاک اور اس میں اسلام کے اگر انصاف پسندی کو بھی دیکھیں، جی اس کے باوجود بھی جب تک اس نے کہنے والے نے ساتھ انڈیکیٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، آپ نے فرمایا میں بھی سمجھ رہا ہوں، مگر میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ اس کا اقدام نہیں کرے یا ارتکاب نہیں کرے۔ یہ اسلام کے عدل اور انصاف کی کتنی ان کی بے فکری و توکل اللہ تھی، اس کے باوجود نہ کچھ نہ کچھ ٹینشن، اتنا وہ ہونے کے باوجود بھی کہ جو اللہ کو کام لینا وہ تو اللہ پاک لیں گے،
اور وہ خود جانے کے لیے تیار ہے اپنے حبیب کے پاس، تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح بس اپنے حبیب سے آگے مل لوں، باقاعدہ دعا کی حضرت نے راستے میں آتے ہوئے. تو بہرحال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروموٹ کیا علم کو، تعلیم کو. ان کے زمانے میں باقاعدہ مؤذنین کی، ائمہ کی، قراء کی، ایون یہ کہ جو حفظ کے لیے اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا گیا. اچھا حضرت، یہ چونکہ بات چل رہی ہے یہاں تک ہے، ہم نے پڑھا کہ جو یعنی کہ جو دور جہالت کی جو شاعری تھی اس تک کے حوالے سے بھی سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یہ بھی سمجھنے کے لیے، عربی ادب سمجھنے کے لیے اور زبان سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری، اس حد تک تو تھا. یہ درست بات ہے بالکل. جی ہاں درست بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج بھی مدارس کے اندر وہ بہت ساری متنبی اور فلاں اشعار کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو زمانے جاہلیت کے اشعار پر مشتمل، لیکن علم میں بلاغت و فصاحت پیدا کرنے کے لیے. تو ایک بات یہاں مطلب اس میں سے بھی جو خیر کی چیز ہے اس آپ نے تو وہ نکالا ہے نا، مہارت پیدا کرنی ہے نا، تو وہ ٹپکل جو شاعر ہوتے ہیں ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک تو پورے علمی طبقہ جو تھا، امام مؤذن سب، ان کی تنخواہ مقرر فرمائی، اور جو قرآن کریم کا علم سیکھنا تھا اس کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیے. سارے مدرسے بھر گئے. تو گورنر نے خطا کہ حضرت آپ نے کیا اعلان کر دیا، لوگ تو جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کو وظیفہ ملے گا. تو حضرت نے فرمایا میں چاہتا یہی ہوں، اصل تو مقصد یہ کہ لوگ قرآن سے قریب آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آ رہے تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے باقاعدہ. اچھا، اس سے ایک اور چیز جو بڑی اہم واضح ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ ریاست کا کتنا فرض ہے کہ وہ علم کو اور علم سیکھنے کو پروموٹ کرے اور ایک طرح سے ریاست کی فائنینشل سپورٹ اور ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، اسی حوالے سے کچھ اور نکات پر گفتگو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے جیسے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کا علم جو سیکھنا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کو بہت ہی انکریج کیا گیا ہے. اچھا اب دیکھیے نا کہ جس نے شر بانٹنا ہے، شر سیکھنا ہے، شر پھیلانا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو دینی علوم سے بھی اپنی طرف سے اگر یعنی کہ دینی علوم میں خیر ہی خیر ہے، مگر اسی کو وہ بنیاد بنا کر بعض اوقات شر بھی لوگ پھیلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سیکھنے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، البتہ آپ نے اس کو پھر اس علم کو کیسے تقسیم کرنا ہے یا اس سے مطمع نظر کیا ہے یا کیسے بانٹنا ہے یا اس سے حاصل کیا کرنا ہے اس کے اوپر بنیادی طور پہ نظر رکھنی ہے. جی ہاں، علم جیسا کہ میں نے عرض کیا، علم فی نفس ہی خیر ہے. ٹھیک ہے، مگر اس علم کے بھی آداب اور کچھ لمیٹیشنز، کچھ شرائط وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس بات کو اس اصطلاح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ علم کی دو قسمیں کی گئی ہیں، علم نافع ہے اور علم غیر نافع. سبحان اللہ. تو علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم بتا رہے ہیں. اس لیے دعا فرمائی گئی کہ اللہ باری تعالیٰ علم نافع عطا تو وہ علم نافع تبھی بنتا ہے کہ جب ایک تو اس علم سے معرفت الہی کا راستہ کھلے، ٹھیک ہے، پھر اس علم سے فی نفس ہی خیر کو پھیلانے کا جذبہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اور ذریعہ بنے اور پھر وہ جو علم ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنے. ایسا نہ ہو کہ علم تو ہم نے حاصل کیا مگر ہماری زندگی کا جو عمل ہے، زندگی کا جو عملی ڈھانچہ اور نقشہ ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہ کر رہا ہو، تو پھر بھی علم نافع نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ایک اور پہلو ہے میرے نظر میں، اس پہ ہم غور کریں اگر، کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ علم خیر ہے اور دینی اور دنیاوی تقسیم اور مذہبی اور غیر مذہبی. اگر ہم اسلام کے عروج و زوال کا جائزہ لیں تو اسلام کے اندر مسلمانوں کا زوال ہمیں تب سے نظر آئے گا جب سے علم کو دو خانوں کے اندر بانٹ دیا گیا. اچھا. دینی علم کو مسجد، مدرسہ، دارالعلوم تک محدود کر دیا گیا اور دنیاوی علوم کو پھر سکول، کالج اور یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی. پہلے سب کچھ آپ مسجد میں ہی بیٹھ کر سیکھتے تھے، ایک ہی صف کے اندر پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے. اگر ہم منطق، سائنس، اسلام کے نظام تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی استاذ تصوف بھی پڑھا رہا تھا اور وہی استاذ میتھمیٹکس بھی پڑھا رہا تھا، وہی استاذ علم طب بھی پڑھا رہا تھا، علم فلکیات بھی پڑھا رہا تھا. اور تو اسی تعلیمی ادارے میں یہ سارا نصاب. اب آپ
سارے دنیاوی علوم بھی سیکھ رہے ہیں مگر آپ چونکہ دین کی سرپرستی میں اور دین کی چھاؤں میں سیکھ رہے ہیں تو اس سب کو پھر خیر کے لیے آپ استعمال پڑھانے والے بھی اپنی ذات کے اندر کمپریہنسو تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ادارے تھے وہ ادارے بھی اپنے نصاب کے اعتبار سے اور فروغ تعلیم کے اعتبار سے وہ جامع تھے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے علم نافع جو ہے ہم عموماً صرف یہ سمجھتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ علم نافع جو نفع دے یعنی کہ پیسہ دے. یہاں جب دین اسلام علم نافع جب ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ علم نافع عطا فرما، اس کو کن معنوں میں دیکھنا چاہیے؟ جی دیکھیے اللہ اور دوسرے جو حضرت نے فرمایا کہ جو اللہم انی اسألک علم نافع، کہ جس علم کے ساتھ عمل ہو. دیکھیں علم عین لام میم، اور یہی میم جب تھوڑا سا پہلے آیا تھا لام میں آیا تھا عمل، ان دونوں کے بغیر یہ ایسا ہے کہ درخت لگا دیا اس میں پھل نہیں تو بیکار ہے. ٹھیک ہے. تو علم عمل تو ضروری ہے، عمل جب ہوگا تو پھر وہ نافع ہوگا. اچھا نافع کسی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، دینی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو ضروری ہے نفع ہونا. ہر چیز کا ضروری نہیں ہے کہ وہ علم پہ عمل بھی ضروری، لیکن بہت سارے لیکن نفع بخش ہو کہ ہاں کسی کو رہنمائی دے سکتا ہوں وہ ضروری ہے، انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف مثالیں دی ہیں کہ مشک ہے وہ ایک تو لے کے کسی نے بند کر کے رکھ دی، خوشبو مہک رہی ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں، بہترین فائدہ نہیں پہنچتا. مختلف مثالیں، لیکن جیسے آپ اسے کھولیں اس کا ڈھکن کھولیں گے تو بھی مہکنے لگ جاتی ہے. علم ایسا ہی ہے. جی تو علم ایسی چیز ہے کہ انسان کی شخصیت بسا اوقات خود اگر اپنے اندر سمایا ہوا پھر دوسروں میں خوشبو بکھیر ہو تو سب سے زیادہ فائدہ مند. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور دوسری بات یہ جو انہوں نے توجہ دلائی، تو جہاں اسلام جب علم نافع کی بات کرتا ہے تو اس سے مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. میں صرف کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لازم بات ہے زیادہ راہ کے لیے زندگی کے لیے کچھ تو چاہیے آپ کو. حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے علم نافع کے اندر یہ مال رزق اور دولت کا فیکٹر وہاں ہے ہی نہیں. اچھا ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب صرف بھی ہٹا دیا جائے، صرف اور صرف بہت بعد میں انسانیت کی خدمت اور صرف جی. یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس چیز کو پھر چونکہ اسلام پھیل رہا تھا، ضرورت بڑھ رہی تھی، اس کو باقاعدہ پھر لیگل شیپ دیا، ضرورت بتائی. اچھا دوسرا جو پہلو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دونوں ایکسٹریم پہ چلے گا ہم لوگ واقعتاً، دو طبقے بن گئے. اب ویسے دیکھیں تعلیمی ادارے بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور شخصیات بھی دو میں بٹے ہوئے ہیں. یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو دو صفوں میں تقسیم کر لیا، تو اس پر بہرحال بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. جی ہاں درست کر رہے ہیں. اچھا آپ دونوں شخصیات سے بس آخری سوال اور ایک جملے میں اگر اس کا مطلب ہے کسی بھی طرح کا سائنسی اور دنیاوی علم جو ہے کسی بھی طرح کا اس کو روکنے سے دین اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا بلکہ اس کو انکریج کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کیونکہ خیر اس کے بعد کا مسئلہ ہے سیکھنے کے بعد. جی ہاں اسلام تمام علوم کو سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ان تمام علوم میں سے اگر کہیں شر کا پہلو آتا ہے تو اس کے لیے چار دیواری قائم کر دی ہے اور اس علم کو نافع بنانے کے لیے ڈائریکشن دے دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی علم ایسا جس سے یہ ہو کہ بھئی یہ تو شر پھیلائے گا، اس سے تو ابتدا میں ہی آپ کو رک جانا ہے. ادروائز یہ تو آپ نے علم سیکھنے کے بعد اس کو خیر کا باعث بنانا، یہ پھر علم سیکھنے والے کے اختیار میں آ گیا نا. جی ہاں سیکھنے والے کے لیے بھی پیرامیٹرز بنا دیے گئے. ہاں اس کے بارے میں دیکھیے ایک اصول جو قرآن کریم میں ملتا ہے کہ جو فرشتے جو اللہ پاک نے اتارے تھے ببابل ہاروت و ماروت، ان کا ذکر آتا ہے تو وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ان کو باقاعدہ تعلیم دینے کے لیے، سحر کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیں، لیکن اس لیے تاکہ لوگ سحر کے نقصان سے بچ سکیں اور معجزے میں جادو میں فرق سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے اس سے بھی فائدہ غلط اٹھایا، یعنی لوگوں نے غلط کام شروع کر دیا. اور اللہ پاک سے بتانے کے لیے صحت تک کی تعلیم اوکے ہے، لیکن اگر اس سے خیر یا شر سے بچانے کے لیے اللہ نے اس لیے بھیجے تھے فرشتے تاکہ بتا سکیں جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہے. تو مختصر یہ کہ بے پناہ اہمیت ہے اور بے پناہ انکریج کیا گیا ہے ہر سطح پر کہ علم جو ہے حاصل کیا جائے، دین کا یقیناً افضل ترین اور پھر اس کے بعد دنیاوی علوم. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. اور میں دعا کے لیے آپ کی طرف بڑھوں گا کہ دعا کروا دیجئے. اور یہ بتاتا چلوں کہ ہم جب واپس جائیں گے تو جان دین علی اسی کٹھے پائے جو ہے ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے کٹھے کھائیں گے اور نہاری آپ نے کھلانی ہے. بالکل ضرور نہاری آپ سے کھا کے جائیں گے، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو پھر ہم حضرت کو لے چلیں گے جناب جی انشاءاللہ پائے کھلانے کے لیے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کا عشرہ جاری ہے، بے تیزی سے گزر رہا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو اپنے رحمت میں غوطہ زن فرما دیجیے. ہماری روح کو اپنی رحمت میں ڈبو دیجیے. پروردگار عالم اپنے غیب و غضب سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری پوری نئی نسل کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ علم جو آپ نے ہمارے لیے بہت بڑا عظیم تحفہ
इजाफा हमें अता फरमाया है। और आपने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया गया जो नहीं जानता था। वाक़अतन आपने हमें क्या क्या प्यारे उलूम अता फरमाए। रब्बे करीम हमें सही माने में इल्म नाफ़े अता फरमाइए, और इस इल्म से जिससे हम लोग खुद गुमराही में मुब्तला हों या लोगों को गुमराह करें, ऐसे इल्म से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमें या अल्लाह डरने वाला दिल, नफ़ा देने वाला इल्म, और रोने वाली आँख, फिक्र करने वाली अक़ल, तदब्बुर वाली बसीरत वाली या अल्लाह सोच अता फरमा दीजिए, और अपनी मोहब्बत और लिक़ा को या अल्लाह शौक़ अता फरमा दीजिए, और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक़ और उम्मती बना दीजिए, और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माने में ग़ुलाम बना दीजिए, और इस बात का मिज़ाक़ बना दीजिए, फ़ना इतना तो हो जाओ मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हमें अपने आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, और उम्मत मुस्लिमा का जो एक तस्वुर दिया गया है, हम सब मुसलमानों को सही माने में उस उम्मत मुस्लिमा के दायरे में डाल दीजिए। तफरक़े से, इफ्तराक़ से, नफ़रत से, लिसानियत से, असबियत से, अमीर और गरीब की अल्लाह तफरीक़ से, ऊँच नीच की तफरीक़ से हमारे पूरे माशरे को, हमारी पूरी कौम को महफूज फरमा लीजिए। इस शहर को, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए, हर किस्म के फसादात से, दहशत गर्दी से और किसी भी किस्म की मुनाफरत और मुनाफिकत से महफूज फरमा लीजिए। महंगाई के इफरीत से हमें निजात अता फरमाइए। हमारे जितनी गुर्बत है अल्लाह हमारे गरीब साथियों की इमदाद फरमाइए। हमारी रोज़ी में, रिज़्क़ में, ज़िंदगी में खैर बरकत पैदा फरमाइए। और जितने भी अल्लाह अस्पतालों के अंदर हमारे मरीज़ मुसलमान बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं, उन सबको शिफा दायम कामिल अता फरमाइए। और जितने हमारे रिश्तेदार अजीज़ अक़रबा अबार अजदाद इस दुनिया से हमारे साथीदार वगैरह तशरीफ़ ले जा चुके हैं, हमारे मशाइख़ अकाबिरीन औलिया, उन सब की अल्लाह मग़फ़िरत कामिला फरमाइए, दर्जात उलिया नसीब फरमाइए, और हमें उस मंजिल की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। हमें ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक फिर भी अता फरमाइए, बार बार अता फरमाइए। इन सातों को हमारे लिए काबिल मुबारकबाद बना दीजिए। हमें अल्लाह की बरकतों से, रहमतों से, मग़फ़िरतों से महरूम न फरमाइए। जितने भी सामईन नाज़रीन हमारी इन दुआओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर आमीन कह रहे हैं। उनके दिलों में जितने भी अल्लाह सब मुरादें हैं, जो जो उनकी ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह सारी मुरादें और ख्वाहिशात पूरी फरमा दीजिए। जिनके रिश्तों की रुकावटों की रिश्तों की रुकावट दूर फरमा के बेटियों को अल्लाह अपने घरों में आबाद फरमाइए। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद फरमा दीजिए। जो बेकसूर कैदी उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। माज़ूर मोहताजों की गैब साहब इमदाद नुसरत फरमा दीजिए। और या अल्लाह जिसकी भी जो मुराद सारी मुराद हाजत पूरी फरमा दीजिए। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी बुखारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन गिरामी, इल्म पर गुफ्तगू हुई और इस हवाले से कुरान करीम की एक आयत मुझे याद आती है, सोचने के लिए और गौर करने के लिए। वो आपके साथ प्रोग्राम के आखिर में जिसे कहिए कि आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और उस पर गौर करते रहिएगा। जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या बीना और ना बीना बराबर हो सकते हैं? क्या वो लोग जो देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते वो बराबर हो सकते हैं? इल्म के तनाजुर में और जाहिलियत के तनाजुर में इस आयत को देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, इस पर गौर करते रहिएगा। वक्त सर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। और नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है तोहफ़े खैर, और आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। खुशामदीद अल्लामा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कल हमने बात की थी अल्लामा साहब लोहे कुरानी पर। फरमाया एक तो ये कि भाई ये कोड ऑफ कुरान है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिक, ये दो ही हस्तियाँ ऐसी हैं जो इससे आगाह हैं। यहाँ तक कि जो नामवर थे, जिब्रील भी इससे आगाह नहीं है कि क्या पैगाम जो है वो पहुँचाया है महबूब तक खालिक के। ऐसे ही मौलाना रूमी मुझे याद आ गए, मयाने आशिक व माशूक रमज़ीस्त किरामन कातिबीन अज़्वे खबर नहीं। सुभान अल्लाह, कि आशिक और माशूक के दरमियान कैसी रमज़ और राज कैसी रमज़ है जिससे किरामन कातिबीन भी आगाह नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। और एक अब देखें ना, ये मकाम है सर, और इधर किरामन कातिबीन जो है बस हर वक्त मसरूफ़ रहते मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं वैसे कभी कभी सोचता हूँ कि ये मुसलमानों को अगर किरामन कातिबीन का भी तो डर और पता है कि हैं, तब हम ऐसे हैं जी। अगर ये ना होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, फिर ये हाल हाय फिर ये हाल है, फिर ये हाल है। लिखे पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक,
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اچھا حضرت، لوح قرآنی پر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ مجرب نسخہ ہے ہر حوالے سے، اس کو آویزہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا ہر حوالے سے یعنی کہ بہت ہی عمدہ ہے. نص ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں واضح دو ٹوک کہہ دیا گیا ٹھیک کہ اس کا ایک ایک جز شفا و رحمت ہے. ٹھیک. اور پھر جب آپ مقطعات قرآنی پہ آئیں گے جو اسرار قرآنی ہیں تو پھر ان کی تو کیا ہی بات. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ اب کیا چونکہ یہ کلمات ہیں اور یہ حروف ہیں اور ان کا ایک استعمال ہے، کیا اور ان کے اثرات ہیں جی ٹھیک ہے، اب کیا ان کے اثرات کو کوئی شخص جو علم رکھتا ہے اور ان کے اثرات کو کس وقت دن کے کس لمحے میں کن صورت کے ساتھ کس طریقے سے کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا وہ خدا نخواستہ اس کو منفی بھی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک. دیکھیے خیر ہی خیر ہیں یہ کلمات، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کسی خیر کا بھی بعض دفعہ کوئی شخص اگر غلط اور مس یوز کرتا ہے اس کا اور غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اس شخص کی وجہ سے ٹھیک جو کرنے والا ہے، کیونکہ وہ شریر ہے تو شر کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. جیسے میں اگر یوں سمجھنا چاہوں کہ ایک تلوار ایک حق کے لیے اٹھی ہے اور وہی تلوار ایک باطل کی ہے. دیکھیے اب وہ ہاتھ پیچھے جو تلوار کچھ نہیں کر رہی، جی ٹھیک ہے، تلوار خیر یا شر نہیں کر رہی، وہ دستہ تلوار کا جس ہاتھ میں ہے وہ کر رہا ہے اور تلوار کی جو اپنی اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے، وہ اس لیے کہ قرآن پاک بنیادی طور پہ خیر ہے ٹھیک ہے اور روحانیت ہے اور نور ہے. تلوار میں اور قرآن پاک میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ تلوار جو ہے ایک میٹیریلسٹک چیز ہے، مادی چیز ہے، حسی چیز ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ نورانی ہے، قرآن روحانی ہے. قرآن پاک کے اندر خیر ہے، برکت ہے، شفا ہے. لیکن اس میں ایک پہلو ذکر کر دیا قرآن میں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سبحان اللہ. جب کہا کہ رحمت ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، لیکن وہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارہ. اس طرح يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، اسی سے بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس سے جب گمراہ ہوگا کوئی فاسق گمراہ ہوگا. تو یہ دونوں پہلو اس کے اندر ملحوظ رکھنے کے ہیں. اب لوح قرآنی کے حوالے سے میں حضرت چونکہ اب یہ اہم نقطہ ہے، میں چاہوں گا تفصیل سے بیان کریں، بیچ میں بریک نہ ہے، یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. لوح قرآنی کے حوالے سے جو اہم ترین نقطہ ہے گفتگو کا وہ اس کی طرف اب علامہ صاحب بڑھ رہے ہیں، اسی پر روشنی ڈالیں گے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن تحفہ خیر جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. ناظرین گرامی علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں لوح قرآنی پر. ہم نے اس کی فضیلت پر بات کی، اس کی اہمیت پر بات کی اور کس طریقے سے اس سے فیض اٹھایا جا سکتا ہے اس پر بات کی. اب بات ہو رہی تھی کہ کیا ان حروف کو خدا نہ خواستہ کوئی منفی بھی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس پر علامہ صاحب روشنی ڈال رہے تھے. جی علامہ صاحب. قرآن پاک جو ہے علی العموم اس کو ہر شخص منفی طور پہ استعمال نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایمان کی حد سے گزر گیا ہو، کوئی غیر مسلم ہو. چونکہ قرآن پاک جو ہے اس کی رینج عالمین ہے، تو کسی شخص کی اگر ایکسیس اور رسائی قطع نظر اس کے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اگر اس کے اسرار میں سے کسی سر تک ہو گئی ہے تو امکان ہے کیونکہ وہ خود شریر ہے تو وہ اس کا مس یوز کہیں کر لے، لیکن ایسا بہت کم ہے، بہت کم. علی العموم الحمدللہ اس کا استعمال اچھا، درست، صحیح اور بڑے خیر کے اور فلاح کے معنی میں ہوتا ہے. اب امام غزالی رحمہ اللہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں لوگوں کے علم میں آ جائے کہ آپ نے چند عاملوں کے نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں کے نام سنتے ہیں اور آپ سمجھ کہ ہیں کہ یہی لوگ یہ کام کرتے. بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے، بلکہ یہ علوم القرآن کا ایک حصہ ہے، خواص القرآن جسے کہتے ہیں.
اور امام غزالی رحمہ اللہ کی اس پہ مستقل کتاب ہے، امام یافعی رحمہ اللہ کی ہے، امام حق کی النازلی کی ہے، پھر اسی طرح اذکار کے حوالے سے ایک لمبی لسٹ ہے، عمل الیوم واللیلہ، کتاب الاذکار امام نووی رحمہ اللہ، بڑا کام ہے اس پہ، حسن حسین بڑی اہم کتاب، مسنون احادیث پر مشتمل علامہ جزری کی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان گھر میں حسن حسین یہ سواد کے ساتھ ہے، مضبوط قلعہ، اور اس میں ایسی ایسی مجرب اور مسنون دعائیں اور اذکار ہیں، جو تعویذ ہے وہ پوری کتاب خود جو صبح شام پڑھنے کی چیزیں ہیں، اور بڑی آسان، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ اور لیں، جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس بھی میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس میں نہیں ہے، مسنون میں نہیں ہے، اگر آپ نے بطور وظیفہ پڑھنا ہو کوئی بڑی تعداد میں تو جا کے کسی سے برکت کے لیے اجازت لے لیجئے، کیونکہ ایک روایت ہے پیچھے سے، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی آپ بات بیان امام غزالی نے جو یہ ہیں حروف مقطعات، ہمارے حروف مقطعات لوح قرآنی جسے کہتے ہیں، اس میں 2 جو حروف ہیں مقطعات، کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین کاف، اس میں کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور ہا میم عین سین کاف یہ بھی 5 حروف ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے ہاتھ کی 5 ہی انگلیاں ہیں، کیا کہنے، اور 5 ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، آپ پر خلیفہ کی طرف سے کوئی ایلیگیشن آ گئی، چونکہ ان درویشوں کا ایک مزاج ہوتا تھا، درباروں میں سلامیاں نہیں کرتے تھے، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور ان کے اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار، کیا کہنا۔ تو اب خلیفہ نے کلیم کر دیا، گورنر مدینہ کو کہا کہ ذرا ان کی خبر لو بھائی، پتہ کرو کیوں نہیں حاضری دے رہے، اور ہم نے بلایا اور آئے نہیں، تو سخت آرڈر آ گئے، بہت سخت۔ اب وہ گورنر مدینہ جو تھا جب آپ کے پاس پہنچا اور خبر ملی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ تھا عام بادشاہ نہیں، سلطنت عباسیہ کا خلیفہ، اس کا گورنر آ رہا ہے اور بڑے جاہو جلال میں اور غصے میں آ رہا ہے اور شاہی آرڈر لے کے آ رہا ہے، پتہ چل گیا۔ آپ گھر سے اپنے حجرے سے اٹھے، جب دروازے تک آتے ہوئے آپ نے کہا کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ انگلی یوں بند کر لی، پہلے انگوٹھا، پھر یہ شہادت کی انگلی، پھر بڑی، پھر یہ بند کر لی، اور جس وقت دروازے پہ پہنچے اور اس گورنر کا آمنا سامنا ہوا تو کہا ہا میم عین سین کاف، سبحان اللہ، ہا میم عین سین کاف، اور یہ کھول دی یوں کر کے۔ وہ جو گورنر بڑے جاہو جلال پورا دستہ اور بڑی سخت آرڈر لے کے آ رہا تھا، جو ہی یہ کیفیت ہوئی تو وہ ادب سے یوں آپ کے آگے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، اور کہا کہ امام صاحب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سبحان اللہ، تو ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کو زحمت دی، کیونکہ خلیفہ صاحب کا آرڈر تھا آپ کے بارے میں کہ آپ وہاں جاتے نہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں جایا کریں، کیونکہ اولو الامر کی بات ماننی چاہیے۔ تو امام مالک نے کہا اچھا میاں پیغام آ گیا، انشاءاللہ فرصت ہوئی تو چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے لوح قرآن، یہ تاثیر دیکھیے، لکھنے والے امام غزالی، سبحان اللہ۔ تو گویا دنیا میں اگر آپ کی بات سمجھاؤں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو مشکل ہے، دشمن سے معاملہ درپیش ہے، مخالفت کو معاملہ درپیش ہے، اور کسی جابر، کسی ظالم قاہر سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو یہ مجرب ہے لوح قرآنی کا۔ یہ جیسے ہمارے بزرگوں نے ایک دعا ہمیں پڑھائی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل المولا، اس میں مجرب ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عرشی تحفے ہیں، کنوز العرش جنہیں کہا گیا ہے، کنز من کنوز العرش، سبحان اللہ، جو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ان تحفوں میں آج لوح قرآنی کے ساتھ یہ 2 بھی شامل کر لیں، اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ جو عمل ہے یہ 70 بابا من الدر، ضرر کے، نقصان کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک وظیفہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے خود یہ اس کو چونکہ ذاتی طور پہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، 500 بار آپ 5 تسبیح سامنے روز کوئی پڑھ بھی ہو، لیجئے، جی ہاں، یا تو وہ موم ہو جاتا ہے یا زیر ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ البتہ اگلے مرحلے میں ہم آپ سے دیکھیں نا وظائف بھی یعنی کہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عملیات بھی، اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی اور دعائیں بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو یہ عقلی اور علمی اور سائنسی سوالات جو اٹھتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب جب کسی پروگرام میں اگلے آنے والے پروگرام میں یا اس سے اگلے پروگرام میں میں خاص طور پر آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، یہی رکیے گا، اس حوالے سے جاننا چاہوں گا تک، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کوئی بات، میں نے اسی نے کہا کہ آنے والے پروگرامز میں
جی ہاں جاننا چاہوں گا, مجھے صرف ایک بات جانتے جو میں نے سوچا تھا پوچھنا ہے حضرت سے لازمی. ہاں جی جی جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کامیابی کے لیے اسلام, دین اسلام, اس کی ترتیب یا ریشو کیا مقرر فرماتا ہے؟ عمل کی کتنی ریشو ہونی چاہیے اور کی کتنی ریشو ہونی چاہیے؟ کیا ایک شخص صرف عمل کرتا رہے اور کامیاب ہوگا یا ایک شخص صرف وظائف کرتا رہے اور کامیاب ہوگا؟ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. کیا صرف بے عملی سے عقدہ کھلے گا یا صرف وظائف سے عقدہ کھلے گا؟ یہ اگلے کسی پروگرام میں ہم آپ سے دونوں کو جمع کریں تو پھر سبحان اللہ کہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. ناظرین گرامی, علماء کرام کی موجودگی میں ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم بہت ہی دردمندی, محبت اور خلوص کے ساتھ یہ محفل جو ہے وہ سجاتے ہیں اور پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے, ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم سے صرف اور صرف خیر کا, محبت کا, یگانگت کا, بھائی چارے کا, جڑ جانے کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچے. اور علماء کرام بھی جو ہیں لازمی بات ہے یہی پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. پوری ٹیم اسی لیے اسی نیک نیتی کے ساتھ ناظرین گرامی کام کرتی ہے. سو گزارش یہ ہے کہ وقت افطار ہمیں بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.